الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ وحدہ لا شریک حمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ تبریک درود شریف پیش کرنے کے بعد حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ نشرح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما نقیب محفل جناب محترم رفیق شیخ صاحب جو وطن عزیز کے نامور نقیب محفل ہیں اور بڑی بڑی محفلوں میں الحمدللہ نقابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہندوستان کے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ محفل میلاد میں عالم دین کی تقریر، نعت خواں کی نعت خوانی، اور اس سے بڑھ کر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نقیب محفل کون ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تقریباً محفل کا عزیزان گرامی اتار چڑھاؤ نقیب محفل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ غور فرمائیں کہ جب انہوں نے اعلان کیا مجھ فقیر حقیر کا، تو انہوں نے کہا علامہ مولانا مفتی محمد کامران قادری دامت برکاتہ العالی۔ اگر کوئی شخص اس نام کو یوں لے، محمد کامران قادری تقریر کریں گے، بھائی سن لو، ایسے اچھا لگے گا یا ایسے اچھا لگا کہ جب کسی نعت خواں کو بلایا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ الحاج
محمد اویس رضا قادری اب آپ کے سامنے ہدیہ ناشری پیش فرمائیں گے، تو دونوں میں سے یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ تعارف کرانے والا جب تعارف کرائے تو القابات کے ساتھ کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ہم محفل میں گئے تو اسٹیج سیکریٹری نے کہا اب آپ کے سامنے محمد کامران قادری بیان کریں گے، وہ بھی تھا تو بلا تشبیہ بلا تمثیل عزیزان گرامی آج ہم اور آپ ایک جگہ محفل میلاد میں جمع ہیں، تو اس لیے جمع ہیں تاکہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کریں۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ حضور ہمارے جیسے تھے، بس آئے تھے، اللہ نے انہیں کتاب عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرما دیا کہ ان کو نماز کا حکم دے دو، روزے کا حکم دے دو، زکوٰۃ کا حکم دے دو، حج کا حکم دے دو، بس حضور یہ کر کے معاذ اللہ 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی تو ممکن ہے کہ کسی کو بھی، کسی مسلمان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی اور کہیں کیسے آدمی کو بلایا جسے حضور کی تعریف کرنا نہیں آتی۔ اور اگر یوں کہا جائے، ذرا سبحان اللہ سے زبانوں کو ترک کیجئے، سبحان اللہ کہیے۔ اگر یوں کہا جائے حضور علیہ السلام کے تعارف میں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرنے میں، حضور محبوب پروردگار اللہ رب العالمین کی تمام دولتوں نعمتوں کے کل مختار، سبحان اللہ سے زبانوں کو تر کیجئے، نبی معظم، نبی محترم، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم، ہمارے حضور اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت، نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ، رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو عزیزان گرامی سنیوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے والا ہے۔ عزیزوں آپ نے اس محفل میں بیٹھ کر کم از کم 10 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیا ہوگا، بعض لوگ مسلسل درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، بعض لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن محفل منعقد کرنے والے رفیع صاحب اور ان کے احباب نے، دوستوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے مل کر الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں 50 لاکھ مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے، 2500 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہے اور 100 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 35 سپارے بھی تلاوت کیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع اولیاء کاملین، بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اولیاء کاملین، سیدی اعلیٰ حضرت حضور مرشد کریم، جمیع مشائخ کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ہم تمام کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، محمد غوث، رحمت النساء، محمد اسماعیل، محمد ابراہیم، محمد اشفاق، محمد رحیم اقبال صاحب کو مولا کریم اس کا ثواب عطا فرما۔ محمد غوث رحمت النساء بالخصوص اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے اور دعا فرمائے حضور کی محفل کے صدقے عبدالکلام صاحب، سکینہ بانو اور نسیم بانو، عبدالحیات اور سیدہ فرحت، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحتیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کے صدقے ہمیں اور آپ سب کو صحتیابی عطا فرمائے۔
اب آپ حضرات تقریر سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں یا پہلے گلاب جامن کا دور ہو جائے؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جیسے آپ گھر میں پہنچیں تو کوئی تحفہ اپنی اولاد کے لیے لے کے جائیں تو بچے دیکھنے کے ساتھ ہی پوچھتے کس کے لیے لائے ہیں، تو آپ خاص طور پر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں، تیرے لیے لایا ہوں۔ وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر پاک کے لیے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب حضور کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی، ہم سب محفل میلاد شریف کرتے ہیں، جمعے کی تقریریں سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، یہ سب کا سب ذکر پاک مصطفیٰ ہے۔ پہلے تو حدیث شریف سے سمجھتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بھائی دیکھیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہو سکتا ہے حج کا ٹکٹ مل جائے، ہو سکتا عمرے کا ٹکٹ مل جائے۔ بھائی جس کو عمرے کا ٹکٹ چاہیے ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں، بر رکھی ہاتھ نیچے۔ ہمارے بہت بڑے سیٹ صاحب، ان کا رابطہ ہم سے ہو گیا الحمدللہ۔ اب جناب انہوں نے کہا جس محفل میں بھی جائیں آپ کو جتنے ٹکٹ چاہیے ہمیں بتائیں، آپ کو جناب ٹکٹ دیں گے، لیکن ٹکٹ اسی کو ملے گا جو خلوص کے ساتھ حضور کا ذکر سنے گا، اور جس نے دائیں بائیں دیکھ کر حضور کا ذکر سنا اسے تو جناب ٹکٹ تو کیا، ٹکٹ کا جناب ٹکڑا بھی نہیں ملے گا۔ تو ٹکٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بس رکھی ہاتھ، ٹکٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ حضور کی محفل میں بیٹھ کر صدق دل سے کہیں یا رسول اللہ، بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، کوئی نہیں دیتا، میرے آقا آپ ہی عطا کرے۔ میں آپ کی محفل میں آن کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے میرے آقا مدینے کا ٹکٹ عطا فرمائیں۔ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے کہ سرکار عطا فرماتے ہیں، سرکار دیتے ہیں، سرکار دلاتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں میں ساری کنجیاں عطا فرما دی، سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ محبوب جو تمہارے پاس سائل آئے مانگنے والا، اسے منع مت کرنا، اسے عطا کرنا، اسے دینا، اسے جناب لا دینا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عطا، حضور علیہ السلام کی سخا کتنی اعلیٰ و بالا۔ کسی نے حضور سے اونٹ مانگا، میرے حضور نے اونٹ عطا کر دیا۔ کسی نے نبی کریم علیہ السلام سے عزیزان گرامی جنت مانگی، میرے حضور نے جنت عطا فرما دی۔ اللہ اللہ اور فرمائے، حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی محفل میں آئے، حضور کی محفل میں بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا او بسط ردا کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، حضور نے ایسے لب بھرے اور بھرنے کے بعد چادر میں ڈال دیے اور فرمایا سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور چل دیے۔ صحابہ کرام پیچھے دوڑے، کہا حضور نے کیا عطا کیا، تم نے کیا دیا؟ وہ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا، تو سب کو پتہ لگ گیا۔ اور آج عزیزان گرامی 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اورنگی ٹون مجاہد آباد محفل میلاد میں آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ حضور سے ابو ہریرہ کیا لے کے جا رہے تھے، حضور کی محفل میں آئے تھے، حضور سے کیا لے کر گئے تھے۔ حضور کی محفل میں آئے، ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت اچھی حال ہے، حافظہ ذرا کمزور ہو گیا، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، اخروٹ کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے در مصطفیٰ پہ چادر پھیلا دی، پیارے مصطفیٰ نے لب بھر کے ڈالے اور فرما لگا لے سینے سے، سینے سے لگا لیا۔
تمام محدثین اکرام کو پڑھیے، تمام مفسرین اکرام کو پڑھیے، سب یہ کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ماننا پڑے گا میرے آقا جب حافظہ ایسے عطا کر دیتے ہیں تو مدینے کا ٹکٹ دینے میں کیا دیر لگے گی؟ عزیزان گرامی آپ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ میں آپ کے سامنے پلا بڑا، میں آپ کے سامنے تقریباً 13-14 سال مسجد بلال میں امامت و خطابت کرتا رہا، 2 سال مسجد فریدی میں، 4 سال مسجد وحیدیہ میں، اور اس کے بعد الحمدللہ 9 سال ہونے والے ہیں مسجد خلفائے راشدین میں امامت کر رہا ہوں۔ واللہ میں سچ کہتا ہوں مجھے خود یاد نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ حضور کے مدینے گیا، مجھے اب خود یاد نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ حضور کے مدینے گیا۔ یہ سب حضور کی محفل کا صدقہ ہے، یہ سب حضور کی محفل کا صدقہ ہے۔ یہاں پر بیٹھنے والوں اپنا وقت ضائع مت کر دینا، اپنے نصیب کو صلح مت دینا، اپنے نصیب کو چمکا کے اٹھنا۔ یا رسول اللہ بچیاں جوان ہو گئی، میرے آقا بچیوں کے اچھے رشتے بھی عطا کر دیں۔ یا رسول اللہ بچہ جوان ہے بات نہیں سنتا، میرے آقا آپ کی محفل میں آیا ہوں اسے بھی ہدایت عطا کر دے۔ یا رسول اللہ بیوی صحیح بات نہیں سنتی، یا رسول اللہ بیوی پیروی نہیں کرتی، یا رسول اللہ بیوی کو بھی محبت عطا کر دے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے آنے والی محفل میں جتنے بھی خلوص دل سے دعا کرتے ہیں میرے آقا سب کی دعا سنتے ہیں، میرے آقا سب کی تمنائیں پوری کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے کہی جائے۔ کوئی آدمی آزمانے کے لیے کرے، کوئی آدمی جناب آزمانے کے لیے کرے۔ ہم نے پہلے بھی جلسے میں کہا آج بھی سنے، ارے آزمایا تو انہیں جاتا ہے جن پر شک ہو۔ کسی کو حضور کی عطا پہ شک ہے؟ نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں کہ حضور عطا کرنے والے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بول، حضور عطا کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا در بتایا، تیرا آستہ بتایا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سنیوں کو یہ سکھا کر گئے ہیں، سنیوں کو یہ بتا کر گئے ہیں، سنیوں کو یہ جناب نغمہ سنا کر گئے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لہذا جو سنی مسلمان حضور سے مانگتا ہے میرے حضور عطا کرتے ہیں، میرے آقا عطا کرتے ہیں۔ ابھی تو بات بڑی مختصر میں نے عرض کی، بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، ہماری مائیں بہنیں بھی ہماری تقریر سن رہی ہیں تاکہ ان کا دل بھی باغ باغ ہو جائے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا یہ بتائیں کون سی عورت افضل ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا وہ عورت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا کر رکھے، اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑے اور اس کی نظر بھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امہات المومنین گھر میں جلوہ گر ہے، ایک نابینا صحابی وہ تشریف لا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی تمام امہات المومنین کہ وہ نابینا ہیں، وہ نابینا ہیں، لہذا امہات المومنین کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہم سے فرما رہے ہیں پردہ کرو، یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ نابینا ہے تم تو بینا ہو، تم پردہ کرو۔ عزیزوں دوستوں میلاد النبی کا یہ شاندار جلسہ
جس میں جناب کثیر تعداد میں سنی یہاں موجود ہیں، میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری تقریر پر واہ واہ کریں اور کہیں بڑی اچھی تقریر کی تھی اور گھر جا کے سو جائیں۔ نہیں، جو بات سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی۔ کل قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک عورت کو لایا جائے گا، اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالو۔ وہ عورت کہے گی مولا بولنے کی تو اجازت نہیں ہے، مولا تو ہمیں بولنے کی اجازت عطا فرما۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اجازت دی گئی، بول جو تو بول سکتی ہے۔ اس عورت نے بولنا شروع کرنا ہوگا اور وہ عورت یوں بولے گی، اے اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا، جہنم رسید کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں بڑے بن سور کے نکلا کرتی تھی، غیر مرد تیرے اوپر نظر رکھتے تھے، خوشبو لگا کر نکلتی تھی، گلی مہک جایا کرتی تھی، اور تو جناب زیور کی جھنکار کے ساتھ نکلا کرتی تھی۔ وہ عورت کہے گی مولا میں نے یہ گناہ کیا، میں بن سور کے نکلی، خوشبو لگا کر نکلی، زیور پہن کر نکلی، بے پردہ نکلی، لیکن مولا جب تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو مجھے اکیلا نہ ڈال بلکہ میرے ابا کو بھی ڈال دے، کیونکہ میرے ابا نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، بے پردگی کرنے سے کبھی روکا نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی میرے والد کو بھی جہنم میں ڈال۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے کہ سارے مسلمان یہاں بیٹھے اور اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا حق فرمایا۔ وہ عورت کہے گی مولا میرے والد کو بھی جہنم میں ڈال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے والد کو بھی ڈالا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی مولا میرے شوہر کو بھی ڈال، کیونکہ اس نے بھی کبھی منع نہیں کیا، وہ تو اور کہتا تھا ذرا چمک دمک کے ساتھ گھر سے نکلنا، ذرا پتہ لگے کہ کون آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے شوہر کو بھی ڈال دوں گا۔ وہ کہے گی مولا میرے بھائی کو بھی جہنم میں ڈال، اس نے بھی کبھی منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بھائی کو بھی ڈالوں گا۔ وہ کہے گی مولا میرے بیٹے کو بھی ڈال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ پتہ یہ لگا عزیزان گرامی، جس نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بہن کو اچھی بات نہیں سکھائی، بری بات عمل کرنے پر یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب ذرا آپ سنیں اور سر دھنیں اور سبحان اللہ کہیے گا۔ ایک عورت کو لایا جائے گا، کہا جائے گا اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ تقریر آپ اتنے غور سے سن رہے ہیں کہ توجہ ساری آپ کی تقریر پر ہے۔ عورت کہے گی مولا مجھے بولنے کی اجازت عطا فرما، فرما اجازت دی گئی بولو۔ وہ عورت بولے گی، کلام کرے گی، کہے گی مولا تو جنت میں مجھے کیوں ڈال رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے دنیا میں بڑی دین کی پابندی کری، نماز کی پابندی کری، پردے کی پابندی کری اور دین متین پر عمل کیا، اس لیے تجھے جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ عورت کہے گی مولا میرے والد کو بھی جنت میں ڈال دے کہ اسی کی تربیت کی برکت سے میں یہ عمل کرتی رہی۔ سبحان اللہ کہنے میں لگ رہا ہے کمزوری نظر آ رہی ہے۔ یہ مجاہد آباد ہے، یہ مرد آباد نہیں ہے، یہ مجاہدوں کا علاقہ ہے۔ ہم نے تو اپنا ایک مجاہد نام ہی اس کا بدل دیا، اس کے اماں ابا نے تو نام رکھا شمیم، ہم نے اس کا نام ہی مجاہد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کے گھر والوں، اس کے خاندان والوں کو برکت عطا فرمائے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ عورت کہے گی مولا میرے والد کو بھی جنت عطا کر دے، اللہ کریم فرمائے گا جنت عطا کر دی۔ کہے گی بہن میرے بھائی کو بھی عطا کر کہ میرا بھائی مجھے اچھائی کی باتیں بتاتا تھا، میرے شوہر کو بھی عطا فرما، میرے بیٹے کو بھی عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی اللہ کا کرم ہے، ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں اور ساتھ میں حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔
یاد رکھیں بعض لوگ یہ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر بالکل جناب باغڑ بلے کی طرح بلبلانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی ہم سارے سال تبلیغ کرتے ہیں، یہ میلاد کا مہینہ آتا ہے اور ایک ہی جناب میلاد کی محفل میں سارے کے سارے بالکل بیٹری چارج اور سارے کے سارے کہنے لگ جاتے ہیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ لہذا عزیزان گرامی سارا جناب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، وہ لوگ پھر ہمارے لوگوں کے کانوں میں یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ میلاد کرنے سے کیا ہوگا، صرف نماز پڑھو، صرف نماز پڑھو، نماز پڑھو، صرف نماز پڑھو۔ اچھا بھائی صرف نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا صرف نماز پڑھیں گے تو حضور کو سلام نہیں کریں گے نماز میں؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی بولو تو صحیح ذرا زور سے۔ اچھا فجر کی نماز میں کر لو سلام، التحیات پڑھو تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی، سنت پڑھو تو کرو سلام، فرض پڑھو تو کرو سلام، ظہر پڑھو تو کرو سلام، عصر پڑھو تو کرو سلام۔ ارے مولا یہ نماز ہے تیری، عبادت ہے تیری، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں اور جناب تیری عبادت کر رہے ہیں، لیکن مولا یہ مسئلہ کیا ہے، تو نے اپنے حبیب کو سلام کیوں کروایا؟ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور کہتے ہیں صرف نماز پڑھو، میلاد کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے نماز نہیں تو سکھایا ہے کہ میلاد بھی کرو، میلاد بھی کرو، کیونکہ دیکھیں نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے، نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ نماز کا سہارا لے کر مصطفیٰ سے دور کریں گے، کچھ لوگ روزے کا سہارا لے کر مصطفیٰ سے دور کریں گے، کچھ لوگ حج کا سہارا لے کر مصطفیٰ سے دور کریں گے۔ ارے میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب میں مصطفیٰ کو شامل کروں گا، حبیب کو شامل کروں گا، مصطفیٰ کو شامل کروں گا۔ لہذا غور فرمائیں، نماز میں سلام پڑھوایا، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی آپ پر سلام ہو۔ اب جناب بعض لوگ کہتے ہیں اچھا چلو نبی کو سلام کر لے، لیکن غوث پاک سے دور کریں گے۔ یہ مہینہ ہے 12ویں کا، اس کے بعد مہینہ آ رہا ہے 11ویں کا۔ ذرا ہمت کرو جوانوں، ہمت کرو جوانوں، ایک محفل ذرا 11ویں شریف کے مہینے میں ایسی اور سجا لو، کام پورا ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ تو 12ویں شریف، 12ویں والے آقا۔ اچھا دیکھیں صاحب، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں تو سلام نماز میں پڑھیں گے حضور کو، حضور کو سلام پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ سلام اللہ کو نہیں ہے، سلام صرف حضور کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سب پر سلام کی اللہ نازل فرماتا ہے، کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا جائے گا اے اللہ تجھے سلام۔ جبریل امین بھی جب آتے تھے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حضور کو کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا، تو حضور اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے، حضور اس کے جواب میں فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے تھے۔ عزیزان گرامی ایک بات ذرا اور سنیں، اس محفل کو سجاتے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہو گئے، یہاں پر جو رفیق صاحب اور آپ حضرات احباب، لیکن ذرا غور فرمائیں، آپ سے یا مجھ سے کوئی پوچھ لے آپ کتنی مرتبہ حضور کی محفل میں گئے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ بھائی بولو تو صحیح، کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حضور کی محفل میں ہماری حاضری الحمدللہ اتنی بار ہے، اتنی بار ہے کہ ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے۔ جبریل امین سے پوچھا تھا حضور کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ گئے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں ویسے تو یاد نہیں ہے، کم و بیش 24,000 مرتبہ حضور کی محفل میں گیا۔ ایک دو باتیں ذرا سنیں، انشاءاللہ تقریر تو میں اپنے وقت پر ختم کر لوں گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ
کوئی جناب لمبی گفتگو کریں گے انشاءاللہ 12 بجے یا 12:05 پہ گفتگو ختم. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا دل چاہ رہا تھا. فرمایا اچھا چلو آ گئے صحیح, یہ بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کتنی عمر ہے, ہاں البتہ اتنا یاد ہے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا, اور میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. میرے آقا نے فرمایا جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل کیا حال ہے؟ کہا حضور یہ ایک اور فرشتہ آیا جو کبھی پہلے نہیں آیا تھا, آج آپ کی محفل میں پہلی مرتبہ آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اچھا, اس فرشتے سے بات فرمائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا طاقت عطا فرمائی ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا مولا کہ محبوب میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن کے بتا سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں کتنے پتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اچھا اور کیا شان ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرات بتا سکتا ہوں, پتے بتا سکتا ہوں, بارش کے قطرے بتا سکتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا امتی آپ کا غلام آپ پہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا. تو آؤ محبت کے ساتھ یاد کے ساتھ حضور پہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان گرامی, بات چلی تھی خاتون جنت کی اور بات میں بات سے نکلتے کہاں تک پہنچ گئی. ایک حدیث سناؤں, میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت. مشکات میں امام ترمذی سے روایت کی ہے اس حدیث کو. حضرت حذیفہ حضور کے ایک صحابی ہیں, توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کے وہ صحابی حضرت حذیفہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دن میں آیا کرتے تھے, رات میں نہیں آتے تھے. اپنی والدہ سے کہنے لگے میری اماں جان مجھے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرنی ہے, آپ اجازت عطا فرمائیں. اماں جان کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں کیسی بہترین ٹافی دی, کیسا بہترین رسگلہ دیا. وہ کیا رسگلہ تھا, وہ گلاب جامن کیا تھا, وہ شہد کیا تھا. حضرت حذیفہ کہنے لگے امی جان میں مغرب کی نماز پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اماں جان نے کہا اچھا خیریت تو ہے, ہم تو تمہیں دن میں جانے کی اجازت دیتے ہیں, رات میں چونکہ مسجد نبوی بہت دور ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, رات واپس کیسے آؤ گے؟ انہوں نے کہا امی جان میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ رسول اللہ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کرواؤں گا. اب لہٰذا امی جان نے کہا جب میرے لیے مغفرت کی دعا کروائے گا تو ٹھیک ہے جا, اجازت ہے تجھے. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو کوئی تیری حفاظت فرمائیں گے. آج تو عزیزان گرامی لوگ مدینے جانے میں بھی ڈرتے, سمجھے آپ. ہم نے الحمدللہ پچھلے سال عراق کا سفر کیا, غوث اعظم کے دربار میں گئے, امام حسین کے دربار میں گئے, اسی طریقے سے جنید بغدادی کے دربار میں گئے اور کئی بزرگان دین کے دربار میں, امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں گئے, حضرت بشر حافی کے دربار میں گئے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو جو محبت رکھتا ہے جانے کی اللہ تعالیٰ اسے بھی سفر نصیب فرمائے. سفر وسیلہ ظفر ہوا کرتا ہے تو ہوا کیا عزیزان گرامی, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چل دیے حضور کی بارگاہ میں. مغرب کی نماز مدینہ شریف مسجد نبوی میں پڑھی, اور مدینہ شریف کا آج بھی یہ معمول ہے کہ لوگ اکثر آتے ہیں مغرب پڑھ کر اور عشاء پڑھ کے واپس جاتے ہیں. آج کا بھی معمول یہی ہے, ہمارے اور آپ کے طرح کا نہیں ہے ادھر مغرب پڑھی سلام پھیرا چل بھائی میرا, نہیں, وہاں بیٹھ جاتے ہیں حضور پہ درود شریف پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. تو اس دور سے یہ معمول چلا آ رہا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, میری ہمت نہیں ہو رہی تھی, اکابر صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں اور کہوں یا رسول اللہ آج میں صرف اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے آیا ہوں,
اللہ اللہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا، حضور کا دیدار کرتا رہا، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہوئی، نماز ہوئی عشاء کی۔ میرے آقا عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے مبارک کی طرف جانے لگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں آیا تھا جس کام کے لیے وہ کام تو ابھی تک ہوا نہیں تھا، اور حضور بھی اپنے حجرے مبارک کی طرف جا رہے ہیں۔ میں دبے دبے قدموں سے حضور کے پیچھے جانے لگا۔ میرے آقا نے میری طرف دیکھا نہیں، میری طرف گردن نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کون؟ حذیفہ۔ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میرے آقا میں حذیفہ۔ میرے آقا نے اسی وقت فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ ماننا پڑے گا عزیزان گرامی، اور کوئی غیر تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جن آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا اس سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ ان سے کوئی دعا چھپ سکتی ہے؟ ان سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ لہذا یاد رکھو بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے، بعض باتیں زبان سے نہیں ہوتی، صرف دل میں رہتی ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا شاندار واقعہ سناتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ 150 سال پرانے بزرگ ہیں، فرماتے میں مدینے شریف گیا، مدینے شریف جانے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے حضور کے دربار میں جا کر جو مانگو گے سرکار عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب کشمیر سے آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں آئے ہوئے ہیں، بہت دنوں ہو گئے، کھجور کھا رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، دال کھا لیتے ہیں، سبزی کھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا شاندار دعوت کروا کر۔ کہتے ہیں یہ عرض کر کے سنہری جالیوں سے ذرا آگے بڑھے، نکل کے باہر آئے۔ ایک صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں مدینے شریف میں، اگر آپ قبول فرمائیں میری دعوت تو چلیں، میں نے آج کچھ اہتمام کیا ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ لہٰذا وہ ان کے ساتھ چلے، اور چلے جانے کے بعد کہتے ہیں مرغ پلاؤ، بکری کے جناب شانے کے کباب، فیرنی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی تھی۔ میں گیا، کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد جب آنے لگا تو میں نے کہا اچھا بھی اجازت ہے، یہ تو سرکار نے دعوت کروا دی بڑی شاندار۔ تو وہ صاحب خانہ میری دعوت کر رہے تھے، کہنے کہ ذرا تھوڑی سی دیر ٹھہر جائیں، بس ایک چیز اور ہے۔ وہ گئے اپنے گھر میں ایک تھال لے کر آئے، اس پر کپڑا ڈلا ہوا تھا، کہنے کہ یہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ لیا، اور ایسے انہوں نے جب اس پہ سے کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں تھال میں جو کچھ رکھا ہوا تھا میں دیکھ کر بہت زور سے ہنسا اور کہا یا رسول اللہ، زبان سے جو عرض کریں وہ بھی سنتے ہیں، دل میں جو بات ہو میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ ماننا پڑے گا حضور کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دل میں بھی بات آ رہی ہے میرے حضور وہ بھی جانتے ہیں، میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے دل کو سنبھال کر بیٹھنا، دل میں یہ باتیں مت لانا، ارے یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی دلیل ہے، قرآن کی جناب بات کرو یا حدیث کی بات کرو، دل میں یہ بات مت لانا۔ میرے حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میری عطا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھال پر کیا رکھا تھا جس کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا؟ تھال پر رکھی ہوئی تھی کشمیری ٹوپی، جو آگے سے ذرا اونچی ہوتی ہے، پیچھے سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے۔ کہتے میری ٹوپی سفر کی وجہ سے جناب بالکل خستہ حالت میں تھی۔ میں نے کہا تو نہیں تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ٹوپی بھی عطا فرما دے، ٹوپی بھی عطا دے۔ یہ میں جبہ پہنا ہوا ہوں، یہ جبہ قسم خدا کی یہ جبہ بھی مدینے شریف کا تحفہ ہی ملا ہوا۔ ایک جبہ آپ لینے کے لیے جائیں تو کم از کم 80 ریال کا ملتا ہے، 100 ریال کا ملتا ہے، اور مہنگا لینے کے لیے جائیں اور مہنگا ملتا ہے۔ ہم نے تو حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنی تھی، ہم نے تو حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنی تھی۔ ایک سید زادے نے مجھ سے کہا، کہنے لگے میرے پاس 6 جبے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ پہنیں گے تو آپ لے جائیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مدینے کا تحفہ ہے، کون منع کرے گا؟ عزیزان گرامی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ بڑی بڑی باتیں بہت ساری ہیں لیکن ہم اور آپ تو عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضور سے مانگو، حضور سے مانگو، حضور سے مانگو۔ دیکھو حضور عطا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے آقا سب کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی بات چل رہی تھی، حضرت حذیفہ کی طرف دیکھا نہیں اور فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ اب جناب ہوا کیا، حضرت حذیفہ سے حضور نے فرمایا حذیفہ آج کی رات ایک فرشتہ اترا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ آج کی رات ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا، حضور کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے سلامی پیش کرتے ہیں، شام تک پیش کرتے رہتے ہیں، اور شام کو وہ چلے جاتے ہیں، شام کو دوسرے آتے ہیں۔ جو ایک بار آ گئے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں۔ اب ہوا کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی۔ فرشتہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب آنے کی اجازت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا پہلی مرتبہ تیرے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی تحفہ عطا فرما دے تاکہ وہ پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم بھی جاؤ حبیب کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاؤ، جا کے میرے حبیب سے کہہ دینا میں نے ان کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اب تو نعرہ لگا دو، محفل جتنی بڑی ہوتی ہے نا نعرہ لگانے والا اتنے ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتا بھائی میری آواز پیچھے تک کہاں جائے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی بات چل رہی تھی حضور کی حدیث کی، فرمایا فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی ہے۔ جب حضور ہمیں اتنا عطا کرتے ہیں تو اپنی بیٹی کو کتنا عطا کیا ہوگا۔ لیکن وہ بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی، حضور نے فرمایا کیا حال ہے بیٹی؟ کہا حضور میرے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، کوئی غلام عطا فرما دے، کوئی کنیز عطا فرما دے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے بلایا، کان میں کوئی بات کہی، بڑی خوش ہو گئی، چلی گئی۔ پوچھا حسنین کریمین نے امی جان کیا بات کہی نانا جان نے؟ تو فرمایا تمہارے نانا جان نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ایسے ہی تھوڑی بن جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شوہر کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تاکہ میری امت کی وہ عورتیں جو نوکر نہیں رکھ سکتی، خادمائیں نہیں رکھ سکتی، اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے، اپنے شوہر کی آمدنی دیکھ کر حساب کتاب لگائیں، اپنے شوہر کو دیکھ کر حساب کتاب بتائیں۔ برا مت مانیے گا، آج تو معاشرے میں بعض خواتین، سب نہیں، ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کی وہ عورتیں جو میلاد، نظر و نیاز، پیر پیغمبر کی ماننے والی ہیں، وہ اس بات کو خوب یاد رکھتی ہیں کہ شوہر سے وہی بات کرنی ہے جتنی وہ کر سکتے ہیں، جتنا وہ جناب معاملہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں، بعض عورتیں تو کہتی ہیں دیکھو سامنے والا کتنا اپنے عورت کو جناب سوار کے نکالتا ہے، اتنی مہنگی ساڑی دلائی تھی، کتنا مہنگا سوٹ دلایا تھا، ابھی وہ آئی تھی ملنے کے لیے تو بتا رہی تھی کہ دبئی سے لے کر آئے اس کے لیے بندے۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں، ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم کی ہے کہ اپنے مرد کو حرام کمانے پر اکساؤ نہیں۔ جب تم یہ جناب ڈیمانڈ کرو گی تو تمہارا شوہر کہے گا اچھا، جب بیگم کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو پھر تو خوب دبا دب رشوت بھی لے گا، چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا،
پھر اور جناب دیگر برائیاں بھی کرے گا، لیکن جب عورت اپنے مرد سے یہ کہے رزق حلال کما کے لانا، ہمیں رزق حلال کھلانا تاکہ ہم بھی جنت میں جائیں تم بھی جنت میں جاؤ۔ عزیزان گرامی، محفل میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے نبی کی سنت پہ بھی عمل کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کریں۔ بس میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے گفتگو کے، آئیے آخری کی جانب بات لے کر چلتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ جانتے ہیں کیسے بلند کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھو میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا تیرے حبیب فرماتے ہیں اللہ سے پوچھو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو میں نے اپنے محبوب کا ذکر ایسے بلند کیا ہے جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ جس زبان پر ذکر خدا آئے گا اس زبان پر ذکر مصطفیٰ بھی آئے گا۔ جس محفل میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس محفل میں نعرہ تکبیر لگے گا اس محفل میں نعرہ رسالت بھی لگے گا۔ لہذا ذکر حبیب ذکر خدا سے جدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے مجھے کوئی بھی آدمی ایک چیز دکھا دے کہ جس میں جناب کو یہ کہنے لگ جائے کہ یہاں حضور کا ذکر نہیں، یہاں حضور کا ذکر نہیں، قرآن پڑھو تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، نماز پڑھو تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، خطبہ پڑھو تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ، آذان پڑھو تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ۔ ارے قبر میں چلے جاؤ تو ذکر خدا دیدار مصطفیٰ ہے۔ قبر میں دیدار یا نہیں؟ قبر میں دیدار ہے۔ اچھا دیکھیں عزیزان گرامی، بات بڑی مختصر ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ کہ سرکار جب کچھ عطا فرماتے اپنی محفل میں تو سیدھے ہاتھ سے عطا فرماتے، جیسے آپ ایسے بیٹھے میں تو ادھر سے حضور عطا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے سیدھی طرف بیٹھے ہوئے تھے، الٹی طرف جناب بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں دودھ لایا، سرکار نے دودھ نوش فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عبداللہ اجازت دیتے ہو کہ میں یہاں سے شروع کر دوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا بقیہ تبرک تقدس سب سے پہلے مجھے مل جائے یا رسول اللہ، میں کسی کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ جہاں حضور کے لب لگے وہاں کسی اور کے لب پہلے لگ جائیں۔ حضور نے انہیں عطا فرما دیا، انہوں نے پینا شروع کر دیا، سب نے پیا۔ یہ تو عزیزان گرامی ایک حدیث، اس سے پتہ یہ لگا کہ صحابہ کرام حضور کا تبرک چھوڑتے نہیں تھے۔ سمجھے آپ، حضور کے تبرک کو پہلے حاصل کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی ہوا ہمارے اور آپ کے، میری بیٹی کی شادی میں الحمدللہ قبلہ شاہ اور ابو الحق قادری صاحب تشریف لائے، مجھے اس پر ساری زندگی فخر رہے۔ قبلہ شاہ صاحب بیمار تھے، شدید علیل تھے، لیکن حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، اگرچہ اس دن 11 یا پونے 11 بجے کے قریب تشریف لائے۔ عزیزوں دوستوں، یہ حضور کے نائبین ہیں، حضور علیہ السلام کے نائبین ہیں۔ ذرا غور کرنا میری بات پر، جس کی شادی میں حضور تشریف لے گئے ہوں اس کی شادی کی شان کیا ہو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حسین ہے، ان کے گھر ایک تابعی آئی، وہ ایک جگہ بیٹھنا چاہتے تھے، وہ کہنے لگے آپ یہاں پر نہیں بیٹھیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں، یہاں پر کیوں نہیں بیٹھوں؟
کہنے کہ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے حضور میری شادی میں آئے تھے، میرے حضور یہاں بیٹھے تھے، میں اب یہاں پر بیٹھتا نہیں ہوں، بس یہاں پر میں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے کہ تمہاری شادی میں حضور تشریف لائے تھے؟ فرما ہاں میری شادی میں حضور تشریف لائے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ صحابی کتنے شان والے، اور وہ ماں کتنی شان والی ہے جن کا نام آمنہ ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ وہ ہمارے حضور کی والدہ ماجدہ جن کا نام آمنہ ہے، کتنی شان والی ہیں کہ خاتم النبیین ان کی گود میں تشریف لائے، ان کے بدن میں تشریف لائے۔ بعض پاگل ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ ہمارا جوان، ہمارا دوست کہیں ان کے پاس بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ باتیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اچھا حضور کی والدہ تو پہلے انتقال کر گئی تھی، تو لہٰذا حضور کی والدہ کو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے؟ اس پاگل سے پوچھا جائے کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وہ پاگل یہ کہتا ہے وہ کبھی ایمان لائیں، ایمان جو لایا اس کو کہا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایمان نہیں لائیں تھی۔ معاذ اللہ ریاض باللہ، پہلی بات ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی بات ادھر ادھر کی نہ کروں، وہ نقطہ ذہن میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ یہ دین ابراہیم پر تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، اور اس بات کا ایمان تھا کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی یہ دین ابراہیم پر قائم تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اچھا اب آئیے جناب اس طرف، جنت میں کچھ جانور بھی جائیں گے، وہ مچھلی جائے گی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 3 دن 4 دن یا 40 دن رہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی تو جنت میں جائے، ارے جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ رہے ان کی شان کتنی اعلیٰ ہو، وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ ماننا پڑے گا عزیزان گرامی، سنیوں میں رہو گے تو عقیدہ صحیح رہے گا، سنیوں سے ہٹ کر کسی اور کی تقریر سنو گے نہ جانے کس وقت جناب وہ آپ کے عقیدے کو خراب کر دے، آپ کے عقیدے کو جناب خراب کر دے۔ اسی لیے آج کی محفل کا ایک پیغام یہ بھی ہے، یہ جو واٹس ایپ اور جناب فیس بک اور دیگر جو بھی کچھ ہیں، ان پر جو تقاریر آتی ہیں، کلپس آتے ہیں، ہر ایک کا کلپ مت سنو، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا سنو، شاہ عبدالحق قادری کا سنو، مظفر حسین شاہ کا سنو، علماء اہل سنت کی تقاریر سنو، کسی ذاکر نائک کی بات مت سنو، کسی وہابی کی بات مت سنو، کسی گستاخ کی بات مت سنو، سنو تو صرف اور صرف سنی کی بات سنو۔ ہمارے کان اللہ نے حضور کے ذکر سننے کے لیے عطا فرمائے، ہماری آنکھیں مدینہ دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، ہماری زبان ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ یہ تو ضرورت کے تحت آدمی بات کرے، ورنہ بزرگان دین مختصر کلام کرتے تھے، بات زیادہ نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو صبح سے شام تک رات تک اپنی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ پہلے جناب کیا ہوتا تھا، ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، سننے والا کہتا تھا وعلیکم السلام، پوچھنے والا کہتا تھا کیا حال ہے، یہ کہتا تھا الحمدللہ، یعنی ماشاء اللہ الحمدللہ اور جزاک اللہ، اتنا زبان پر آتا تھا۔ عزیزان گرامی اب وہ ساری چیزیں بزرگوں والی جاتی جا رہی ہیں، اب اور چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ بس آخر میں یہ پیغام دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ میری تقریر کے 2 منٹ باقی رہ گئے۔ سونے سے پہلے منہ صاف کر کے سو، دانت نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔
ادھر گلاب جامن کھائی اور ادھر بستر پر دانت خراب، ادھر دودھ پیا اور بستر پر دانت خراب۔ تو پہلی بات تو یہ دانتوں کی حفاظت کریں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعض لوگ کہتے ہیں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، یاد رکھیے گا یہ بات غلط ہے۔ حضور کے پورے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، ذرا سی کرچی جھڑی تھی جس کی وجہ سے اس کا نور اور بڑھ گیا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جب آتے تھے مسکراتے تھے تو گھر میں اتنا اجالا ہو جاتا تھا، میں گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی۔ تو منہ صاف کرو، جب منہ صاف ہو جائے گا تو حضور کا کلمہ پڑھو، حضور کا کلمہ پڑھ کے سو گے تو انشاءاللہ نیند اچھی آئے گی، خواب بھی اچھے آئیں گے، سمجھے آپ؟ ورنہ کبھی کبھار اتنے بھیانک خواب آتے ہیں کہ آدمی اٹھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، بیوی پکڑے بچے پکڑے، بھائی کیا ہو گیا، چھوڑو چھوڑو، بھاگ رہا ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ بڑی اچھی نیند آئے گی، ہمیں تو بڑی اچھی نیند آتی ہے، اور فجر میں الحمدللہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ میں عراق سے آیا اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے غور کیا کہ الحمدللہ ساری نماز فجر با جماعت پڑھی، ساری نماز با جماعت پڑھی۔ تو نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیجئے، مسجدوں کی چوکیداری کیجئے، کوئی آپ کی مسجد پر غیر آن کر نہیں بیٹھ جائے۔ آپ جب نماز کثرت سے پڑھیں گے، کثرت سے نمازی ہوں گے، کسی دوسرے کی مجال بھی نہیں ہوگی کہ کوئی آ جائے۔ یہ جو مسجدوں پر جناب بیٹھ جاتے دولہا بن کر، یہ اسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں سنی نماز پڑھنے میں کم ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہر رات حضور کا کلمہ پڑھ کے سو، اور ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے مدینے کا تصور کر کے 2-4 مرتبہ کہنا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب یہ عادت بنا لو گے تو انشاءاللہ جو موت کا سونا ہے، جب وہ سونا آئے گا تو انشاءاللہ بالکل مرنے سے پہلے لوگ گواہ ہو جائیں گے کہ مرنے سے پہلے یہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا ہے۔ لہٰذا مرنے سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ جو تکلف نہیں کر رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ مرنا تو سب نے ہے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں تو اچھا ہے۔ جب مرنے سے پہلے حضور کا کلمہ یاد کرنا ہے تو میری تقریر کا آخری یہی ہے کہ اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ حضور کی اتنی یاد کرو، اتنی یاد کرو کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بلکہ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی یا رسول اللہ ہی کہہ رہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ رہے ہو۔ اور یہ وظیفہ میری مائیں بہنیں بھی کریں، میری بیٹیاں بھی کریں، میرے تمام دوست احباب کریں۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا رسول اللہ ضرور کہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی تقریر کا اختتام ہو تو یا رسول اللہ پر، زندگی کا اختتام ہو تو یا رسول اللہ پر، جنت میں جائیں تو یا رسول اللہ کہتے کہتے جائیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بس عزیزوں قبولیت کا وقت ہے، دل سے آمین کہنا، یا اللہ حضور کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما، رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ جو جو دنیا میں کہہ رہا ہے موت کے وقت بھی اسے نصیب فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 1 منٹ کی اور دعا کر لیں۔ 40 مومن جہاں جمع ہوتے ہیں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہاں تو سینکڑوں لوگ ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے محبوب بندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم حضور کے میلاد کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما۔ اللہ کریم حضور کی محفل میلاد کے صدقے ہمارے گھروں میں
کاروباروں میں، رزق میں، آل اولاد میں، اچھے اعمال میں یا اللہ برکت عطا فرما، برے حادثات سے محفوظ فرما، بری موت سے محفوظ فرما۔ اس محفل کے کرنے میں جن جن احباب نے شرکت کی، حصہ ملایا، ان میں آپس میں محبت عطا فرما، ہر قسم کے اختلاف سے محفوظ فرما کر اس محفل کو قبول فرما لے اور جاری و ساری فرما۔ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ محمد غوث، رحمت النساء، اسماعیل، ابراہیم، اشفاق صاحب، رحیم صاحب، اقبال صاحب اور جتنے بھی حاضرین محفل بیٹھے ہوئے، الہی سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ خصوصی دعا کریں اللہ کریم مجھ گناہگار کے والدین کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ یا رسول اللہ۔